کیجیے۔ یہاں مفسرین نے لکھا وذکر سے مراد نصیحت ہے۔ عام طور پہ ذکر کا لفظ جب بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا دھیان یا ذکر قلبی ہوتا ہے، لیکن یہاں ذکر سے مراد نصیحت ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، آپ کی نصاحیں جو ہیں مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ مومن استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ ہے مومنین۔ مسلمین بھی فرما سکتے تھے۔ سمجھ میں یہ بات آئی کہ بندہ تو پہلے ہی مومن ہے، جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے وہ مومن کی ہوتی ہے۔ مسلمان جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو تسلیم کر لے دل کے یقین کے ساتھ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے تو مومن ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں مسلمان اور مومن کا فرق سمجھایا کہ خرد نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، کہ لا الہ تو پڑھ لیا ہم نے، خرد کہتے ہیں عقل کو۔ فرمایا کہ خرد نے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ نے فرمایا کہ آنکھ کے اور دل کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر مسلمان رہنے کے باوجود انسان خدا نخواستہ موت کے وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ نگاہ سے مراد کیا ہے؟ بد نگاہی، نگاہ کا غلط استعمال۔ انسان کے دل کو چند چیزیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اس میں سب سے پہلی چیز لقمہ حرام۔ مجھے آج بھی یاد ہے حضرت حافظ، عجیب بات ہے لیکن بڑوں کی باتیں ہمارے لیے ایک مینارہ، نور کا مینارہ ہوتا ہے، مشعل راہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ یہ عاجز حضرت شیخ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چکوال کے سفر پہ تھا۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اگر یہ عاجز قسم کھا لے تو یہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ خواص کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی جو اللہ رب العزت نے انہیں تقویٰ پرہیزگاری عطا فرمائی تھی۔ اس میں دو باتیں میرے ذہن میں آ گئی، چونکہ نصاحیں عرض کرنی ہے تو وہی آیت مبارکہ اس عاجز نے پڑھی۔ اچھا، چائے وہ بہت پیتے تھے، اس کے ساتھ رس وہ کھا لیتے تھے، بعض اوقات سحری میں صرف چائے اور رس لے لیتے تھے۔ ایک دفعہ نیا نیا یہ عاجز بیت ہوا تو مجھے شوق آ گیا، شب برات تھی، 15 شعبان کی رات، تو میرا دل چاہا کہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جا کے گزاروں، تو یہ عاجز وہاں چلا گیا۔ اچھا جی، ہم تو اس وقت تو پراٹھے کھانے کی عادت تھی، جوانی تھی، وہاں پہنچے، الحمدللہ وہ کمرہ بنا ہوا تھا ایسے ہی جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرہ بنا ہوا تھا مریدین کے لیے، وہیں محفل ذکر ہوتی ہے، رات ٹھہرتے، وہیں مریدین کا کھانا آیا کرتا تھا۔ تو یہ عاجز بھی جناب اپنا اٹھا، اللہ کی رحمت سے، ان کی دعاؤں سے 2-4 نفل پڑے اور انتظار تھا کوئی سحری وغیرہ کا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ٹرے آیا،
اس میں ایک مگ دودھ کا تھا اور رس تھے. سبحان اللہ. تو بہرحال شکر ہے، بعض اوقات انسان کی طبیعت میں شروع سے ہی ادب اور لحاظ ہوتا ہے. تو اللہ کا احسان، خامیوں کے باوجود یہ چیز تھی تو بسم اللہ پڑھ کے وہ رس اور دودھ سحری کھا لی. دن اتنا لمبا. یقین کیجئے میں خود آج تک حیران ہوں کہ مجھے اس سارا دن نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ گیس بنی، اور ڈائجسٹو سسٹم بھی ایسا رہا کہ میں کہ یار کمال ہی ہوگی. جب میں کھا رہا تھا سحری تو میرا خیال تھا کہ یار میرا تو اب دن کیسے گزرے گا، پیاس اور بھوک کا کیا عالم ہوگا. بھی لسی پی رہے ہیں، دہی کھا رہے ہیں، گھی والی روٹی بھی. تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا، بس پانی تو خیر تھا ہی تھا. تو دودھ کا ایک مگ اور 3 رس تھے میرا خیال ہے. تو فجر میں ملے تو فجر کے بعد جب واپس آ رہے تھے مسجد سے تو فرمانے لگے بھائی ظفر، میں نے سوچا کہ سحری میں پاپڑی اور دودھ ہی استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک رہے. تو اللہ کی ایسا کرم ہوا کہ وہ ٹھیک رہا. اچھا، بات اصل میں ہوئی رس سے. لقمہ حلال جو سب سے پہلی چیز ہے. اللہ اکبر. رزق حلال اور صدق وقال، ان دونوں کی آج قلت ہے بہت زیادہ. تو ہم سفر میں تھے تو حضرت شیخ صاحب نے سمجھایا ہوا تھا کہ بھئی آپ میں سے جو ذرا زیادہ عمر کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے رس کا جو وہ میدا گوندا جاتا تھا نا، تو تھوڑی سی اوپر تک ایسے دیوار بنی ہوتی تھی، اس کے اندر سارا میٹیریل اور بندہ ننگے پاؤں سے اس کے اندر اتر جاتا تھا. اوپر بنیان نہیں پہنی ہوتی تھی، نیچے جو بھی کپڑا ہے، اور وہ پیروں سے گونتا تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. تو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جس جگہ کے ایسے رس ہونا وہ نہ کھایا کرو. تو پھر کیا کریں گی؟ فرمایا کہ جو آٹومیٹک پلانٹ کے ہوتے ہیں نا وہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ میدے کے گوندے سے لے کے آخر تک ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جی. ہاں صاحب. تو وہ اس سے بن کے نکلتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ وہ کمپیریٹیولی قدرے بہتر ہے. اچھا، ایک جگہ ہم رکے تو چائے اور رس کا ہی معاملہ تھا تو وہ ہم لوگوں نے کھا لیے. اچھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو رس تھے نا وہ پیروں والے پروسیس سے ہی گوند کے بنا ہوا تھا. اب دیکھیں معمولی سی بات ہے، آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ ظفر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ شیخ صاحب کو جب پتہ چلا تو اتنے متفکر کہنے لگے بھی ظفر میں تو پریشان ہو گیا کہ کہیں نسبت کا نور جو بزرگوں سے ملا ہوا ہے اس کھانے کی بے احتیاطی میں ضائع ہی نہ ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا ہوا نہیں. اب جس بندے کا کھانے کے معاملے میں اتنا پرہیز ہو، آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہوگی ان کی. حالانکہ اس سے انشاءاللہ کوئی نسبت کا نور زائل تو نہیں ہونا، لیکن ایسا عجیب ان کی پریشانی اور فکر تھی کہ میں حیران رہ گئی. اچھا، اسی پہ ایک بات بڑی اچھی مجھے یاد آ گئی. یہ عاجز ایک دفعہ چکوال گیا ہوا تھا. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اجتماع کے دن نہیں تھے، عام دن تھے. تو ہمارے جو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت حافظ صاحب کے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت والا تعلق تھا. ہمارے حضرت مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ہم چند نوجوان ٹھہرے ہوئے تھے. سردی کا موسم تھا اور شدید سردی تھی. دسمبر کا مہینہ تھا، دسمبر جنوری کا یہی مہینے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم 3-4 دوست گئے ہوئے تھے، چھٹیاں تھیں. تو فرمان لگے اور لاہوریو، چونکہ آواز ان کی بڑی روکتار تھی. حافظ صاحب آپ نے تو کئی بیانات سنے ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوا نا. اور لاہوریو تمہیں سردی تو نہیں لگتی؟ تو اس
عاجز نے عرض کیا حضرت یہ عاجز تو رات کو 2 رضائیاں لے رہا ہے. اور فرمان کے بلے بلے. بہرحال وقت گزر گیا، رات گزر گئی. تو ہم ساتھی شیخ کی خانقاہ میں گنہگار بندہ ہو تب بھی لوگ اٹھتے ہیں تو نیند کھل جاتی ہے. تو اٹھے ہوئے تھے فجر سے کچھ پہلے. تو ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ لاہور کے ساتھیوں کو حضرت بلا رہے ہیں بیٹھک میں. ابھی فجر کی نماز میں وقت تھا تو ہم چلے گئے. اچھا ہم چلے گئے تو فرمانے لگے، آپ صاحب فرماتے ہیں کہ او لاہوریو تمہیں سردی بہت لگتی ہے، لہذا جتنے دن تم یہاں ہو تمہیں تہجد میں بلوایا جائے گا اور چائے اور رس منگوائی گئی. فرمانے لگے کہ اس وقت تمہیں چائے پلائی جائے گی. تو یقین مانیے جتنے دن ہم ٹھہرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے نوافل پڑھتے ہی ہمیں بلا لیتے اپنے پاس اور بیٹھک میں بلا کے رس اور چائے جو ہے نا وہ منگوا کے ہمیں پلاتے. اچھا چائے وہ بھی بہت پیتے تھے، حتیٰ کہ بیان کے دوران گلے کو ذرا ٹگوڑ دینے کے لیے وہ چائے پاس رکھتے تھے، جیسے پانی پاس رکھتے ہیں نا تو وہ 2-3 گھونٹ چائے کے پیا کرتے تھے. تہجد میں چائے پیتے تھے. پھر فجر کے بعد فرمایا کرتے تھے، مہمان اشراق کے بعد جو ہوتے نا تو فرماتے تھے کہ 2 کوپ ضروری ہیں، 2 سے زیادہ جتنے پینے ہیں پی لو. تو یہ عاجز بھی چائے سے ہی پلا ہوا ہے تو 3-3 4-4 کپ 5-5 کپ وہاں پی لیتے تھے. تو مزے کی بات رس سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک تو یہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ نا، ایک بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیے. اب وہ رس آ گئے، مجھے وہ بات یاد آ گئی حضرت شیخ صاحب کی. میں اس فکر میں پڑ گیا کہ یار یہ رس مشین سے بنے ہوئے ہیں یا پیروں کے پروسیس سے بنے ہوئے ہیں. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، رس سامنے پڑے ہوئے ہیں، چائے بھی ہے اور میں پریشان کہ بھئی کیا کیا جائے. بس اسی مطلب اس پریشانی میں اس سوچ میں کوئی دیر تو نہیں لگے گی نا اتنی. بس ایسے ہی مجھے خیال آیا، اللہ والے تو وہ ہے نا اتقوا فراست المؤمن ویبصروا بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھیں. بس مجھے خیال آیا کہ یار یہ رس کیسے بنے ہوں گے. ایک دم حضرت رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ وہ ہاتھ مارنے کی بھی انہیں عادت تھی، جس نے پیر کی خانقاہ میں یہ سوچنا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ چلا جائے یہاں سے. اللہ اکبر. میں تو کام کے رہ گیا. میری عمر اس وقت 22-23 سال تھی میرا خیال ہے، ہاں 22-23 سال ہی ہوگی. اب تو 61 سال ہو گئی ہے، یعنی پوری ہو گئی ہے، انتظار ہی ہے بس. اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں، اپنی رحمت فرما دیں. تو میں حیران رہ گیا. اس کے بعد یقین کریں ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے تو عرض کرتا ہوں جتنے سال بھی عاجز حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جاتا رہا نا تو 2-3 کپ میں رس بھگو کے کھاتا تھا اور 4تھا کپ یا 5واں کپ بعد میں خالی پیتا تھا کہ سب کچھ مینٹین ہو جائے پیٹ میں جو رس کھائے. اس کے بعد کبھی خیال ہی نہیں آیا. تو بہرحال لقمہ حلال اور صدق مقال. ویسے ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ صاحب کوئی تحفہ لے آتا نا تو بعض اوقات تحفہ ان کی بیٹھک میں پڑا ہی رہتا تھا. ایک دن اس ساجد نے پوچھا کہ حضرت یہ تو اتنے دن ہو گئے ہیں یہ وہیں پڑا ہوا ہے، کسی نے خوشبو دی. فرمانے لگے ہاں ظفر یہ پڑا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں وہ تحفہ تو استعمال کرنا چاہیے. فرمانے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر فرمانے لگے کہ ظفر جب کوئی مجھے تحفہ دیتا ہے تو الحمدللہ مجھے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ حلال مال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر حرام ہو تو میں استعمال نہیں کرتا، حلال ہو تو استعمال کر لیتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، فرماتے تھے کہ میں دنیا پھرا ہوں لیکن میں نے شیخ صاحب جیسا تقویٰ کہیں نہیں دیکھا.
فرمایا کرتے تھے کہ نگاہ اور دل، اس کے گناہ انسان کے دل کو، انسان کے اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے سب سے زیادہ دوری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک تو لقمہ حرام اور جھوٹ بولنے کی عادت۔ مجھے ایک صاحب ملے، وہ کسی سے صاحب اجازت بھی تھے، ابھی بھی ہیں، حیات ہے، مجھ سے 2-3 سال بڑے ہو گئے، باہر کے ملک میں ملے، کہنے لگے جی کہ ضرورت کے لیے میں جھوٹ بول لیتا ہوں۔ میں حیران، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یار عجیب بات ہے، یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے کہ میں ضرورت کے لیے، یہی جملہ تھا ان کا کہ میں ضرورت کے لیے جھوٹ بول لیتا ہوں۔ اب میں حیران رہ گیا کہ ہم پنجابی ہیں نا، آپ میں سے اردو بھی ہوں گے، لیکن پنجابیوں کی اردو اور جو خالص اردو زبان اہل زبان ہے ان کی اردو میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں اس سے بات کر رہا تھا، اوپر سے وہ آ گیا، ایسے کہتے ہیں جی۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہم لوگ ہوتے تھے نا تو ایسی بات کرتے تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی ظفر یہ بتاؤ اوپر سے کہاں سے آ گئے، تم کہو کہ میں بات کر رہا تھا اسی اسنا میں وہ آ گئے۔ پھر ہم کہتے کہ جی میں 1 منٹ میں آیا، تو فرماتے کہ اگر 1 منٹ سے آپ کو 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تم کہو کہ میں چند لمحوں میں آیا، چند منٹوں میں آیا، میں انشاءاللہ امید ہے 1 منٹ میں آیا، اس طرح کہا۔ تو فرماتے تھے کہ لقمہ حرام اور جھوٹ بولنا یہ دل کو از حد نقصان پہنچاتا ہے۔ سالوں کی محنت لقمہ حرام کھانے سے ضائع ہو جاتی ہے، بد نگاہی سے اور لقمہ حرام کھانے سے۔ مشائخ نے فرمایا کہ سالوں کے مراقبے ہوا ہو جاتے ہیں، یہ جملہ لکھا ہوا۔ تو فرماتے کہ بد نگاہی سے سالوں کے مراقبے ہوا ہو جاتے ہیں۔ 2 باتیں ہوگی۔ اچھا تیسری بات دل کی، خیالات کا آ جانا یہ برا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر خیالات نہ آئیں تو بندہ گھر سے کوئی چیز دے کے نکلے، کسی کام میں مصروف ہو جائے، اسے یاد نہ رہے اور خیال نہ آئے تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا دماغ کا، یاد آ جانا بات کا۔ انسان کے دل میں 2 چیزوں کا ہونا یا 2 میں سے کسی ایک کا ہونا یہ نقصان دہ ہے بہت۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف فوکس ہونا، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ حب جاہ ہے، حب مال ہے، اور کسی اور چیز، مثلا کسی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ تعلق یا کسی لڑکی کا لڑکے کے ساتھ تعلق، دل میں فوکس کر لینا کسی ایک کو۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی کسی کا خیال، کبھی کسی کا خیال آ جانا اتنا ضرر رساں نہیں ہے، ذکر کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فرماتے تھے کہ کسی ایک کی طرف دل کا ٹھہر جانا یہ طریقت میں شرک کہلاتا ہے۔ مثلا ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، تو ایسے ہی واز فرما رہے تھے تو فرمانے لگے کہ بھئی ایک عورت نے ہمیں توحید سکھا دی۔ تو ایک نوجوان نے عرض کیا حضرت اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ ایک عورت نے آپ کو توحید کیسے سکھا دی؟ عام طور پہ تو توحید کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت ہے نا، لیکن دل کی توحید انہوں نے بتائی۔ فرمانے لگے، اچھا وہ مفتی بھی تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں دارالافتاء میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون پردہ نشیں آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرا شوہر جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے
آپ فتویٰ دے دیجئے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو وہ فرمان لگے کہ بیٹی میں یہ فتویٰ کیسے دے دوں جبکہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر انسان چند شرائط کو پورا کر لے تو وہ دوسری کیا 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ماشاءاللہ 4 شادیاں ہیں، حضرت آپ صاحب بھی جانتے ہیں ان کو، اور 2 شادیوں والے تو کئی ہیں۔ اسی میں ایک واقعہ یاد آ گیا اسی ضمن میں کہ ایک دفعہ یہ عاجز اپنے ساتھی حافظ شعیب اقبال صاحب، آپ صاحب جانتے ہیں اچھی طرح، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے گاڑی میں۔ تو وہ عرب یعنی سعودیہ میں اور جو عرب ممالک ہے نا، ان میں عموماً 2 شادیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ صاحب ماشاءاللہ باشرہ تھے اور دیندار، ٹوپی پہنی ہوئی، داڑھی سفید اور سیاہ مکس، لمبا کرتا تو ان کا ہوتا ہی، پائجامہ پہنا ہوا تھا۔ تو تھوڑی بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرا ایک گھر جدہ میں ہے، ایک مدینہ منورہ میں ہے۔ تو میں نے پوچھا کم زوجو کا، کہ بھئی تیری بیویاں کتنی ہیں؟ 2 گھر ہیں۔ تو ایسے ہی آ گیا تو میں نے پوچھا تو کہتا ہے اثنین، کہ بھئی 2 بیوی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہاں تو 2 عام ہوتی ہیں۔ اب اس نے مجھ سے پوچھا کم زوجو کا، میں کہ واحد، الحمدللہ۔ تو مجھے عجیب بات کی، اس کہتا ہے انت مسکین۔ میں کیا اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو اس کو دینا ہی چاہیے، اس نے مجھے مسکین ہی بنا دیا۔ اچھا میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر میں نے کہا انت لا عرفت، کہ میں تجھے نہیں پتا۔ میں کہ فی پاکستان میں واحد زوجہ بمنزلہ 10 زوجہ، وہ بڑا ہی اچھا۔ میں کہ تینوں کی پتا یار، اوتھے تا ایک ہی 10 پر گئی، تو ایک ہی سنبھالی جائے تو بڑی گل، تو بیٹھ کے آئے مسکین۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہمارا ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال وہ فرمانے لگے کہ وہ عورت نے مجھے کہا کہ آپ مجھے فتویٰ دے دیجیے، میرا شوہر جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا۔ وہ فرمانے لگے نہیں بیٹا شرعاً میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس نے اصرار کیا، بالآخر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ حضرت اگر شریعت کا حکم مانے نہ ہوتا تو میں اپنا پردہ ہٹاتی اور آپ میرا حسن دیکھ کے یہ فتویٰ دینے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس شخص کی بیوی اتنی حسین و جمیل ہے اس کے شوہر کو شادی تو دور کی بات کسی عورت کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ تو فرمانے لگے کہ میں حیران رہ گیا کہ اس عورت کو اپنے اس حسن پہ اتنا مان ہے جو ایک گندے قطرے سے بنا اگر کپڑے پہ ٹپک جائے تو دھونا چاہیے کپڑے کو، جو مٹی سے بنا ہے اگر اللہ رب العزت کو پسند نہ ہوا تو مٹی میں مٹی ہو جائے گا، اس حسن پہ اس کو اتنا مان ہے۔ اور دوسرا فرمانے لگے کہ وہ ذات جس نے ایسا حسن بنایا ہے وہ ذات خود کتنی حسین ہوگی۔ فرمایا کہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ والے جو کہتے ہیں ایک شرک ظاہری ہوتا ہے، ایک شرک باطنی ہوتا ہے۔ ظاہری شرک کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ ظاہری شرک ہے۔ اور باطنی شرک کیا ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور ایک ذات، چاہے وہ جاندار ہے چاہے بے جان ہے، فوکس ہوا ہو، جیسے کہ اللہ کی ذات کی طرف دل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھے نا، فرما رہے نا ان الشرک لظلم عظیم۔ اچھا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک تفسیر لکھی، آپ میں سے بعض جانتے ہوں گے، تفسیر مظہری۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے۔
اللہ کی شان ہے، ان کی ذات میں کئی چیزیں جمع تھیں۔ یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے درمیان ایک یا دو واسطے ہیں، بس دو واسطے ہیں، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ میں اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ میں دو واسطے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جو ہے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، ان کے خلیفہ اور ان کے خلیفہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے وقت کے امام تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے وقت میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ہم عصر تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں فرمایا کہ روحانیت میں، باطن کی بزرگی میں نظر کشفی سے میرے پہ یہ چیز ظاہر ہوئی کہ بزرگی میں اس وقت دنیا میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں۔ یہ جملہ ان کا لکھا ہوا تھا کہ کشف صحیح سے مجھ پہ یہ چیز واضح ہوئی کہ بزرگی میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا جو ہے کوئی بزرگ نہیں۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص خلیفہ تھے، بہت بڑے خلیفہ تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر مظہری، میرا خیال ہے آپ کی کتب خانے میں بھی پڑھی ہوئی ہے، تفسیر مظہری، اپنے شیخ کے نام پہ نام رکھا تفسیر مظہری۔ اچھا، اس تفسیر میں خصوصیت کیا ہے؟ تفاسیر تو ماشاءاللہ بہت ہیں، تفسیر ابن کثیر جو بہت پرانی اور جو بعد میں آنے والی تفاسیر نے ان تفسیر ابن کثیر سے فائدہ اٹھایا، لیکن تفسیر مظہری میں یہ فائدہ ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل اور احکام کے ساتھ قرآن پاک کی آیات سے جو روحانیت کے متعلق اشارے ہیں نا، اور تنبیہات ہیں اور امر ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے بظاہر تو ایسے ہی ہے نا کہ بھی شرک گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، تو اس کا انہوں نے دوسرا پہلو، باطنی پہلو بھی فرمایا کہ جو قلب کا شرک ہے، قلب کا کسی ایک ذات کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ بھی شرک ہی ہے باطنی، بظاہر نظر نہیں آتا، باہر کسی اور کو نہیں تسلیم کر رہے، لیکن دل جو ہے وہ کسی اور کی محبت میں ہے۔ دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک جملہ استعمال فرمایا کرتے تھے کہ دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اسی بات کو قرآن پاک عظیم الشان میں فرما رہے ہیں نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن یعنی حشر کے دن تمہاری یہ دولت، یہ جائیداد اور یہ تمہارے بیٹوں پہ جو میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، یہ کام نہیں آئے گا۔ فرمایا الا، مگر کیا کام آئے گا؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، وہ دل کام آئے گا جس میں اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کی محبت نہ ہو۔ تو ذکر کا جو سارا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ دل غیر اختیاری طور پہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت شیخ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی 3 حالتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ ابتدا میں جب وہ کسی شیخ کامل سے بیعت ہوتا ہے تو اس کے دل میں تحرک شروع ہوتا ہے، اس کو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بھئی تر تر بڑبڑ شروع ہوتی ہے، ہلنا جلنا، یعنی کھڑا بھی ہوتا ہے نا تو دل ہلتا رہتا ہے۔
اگر وہ ذکر پابندی سے کرے، اسے تحرک کہتے ہیں، اصطلاح میں دل کا جاری ہونا بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ شیخ کے ساتھ کامل یقین، اعتقاد، احترام ہو اور کھانے پینے کا پرہیز اور تقویٰ، تو پھر دل جاری ہو جاتا ہے۔ بلکہ مشائخ ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ سالک کو ادراک نہیں ہوتا، وگرنہ بسا اوقات بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ انگلی لگاتے ہی جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو ان کے شیخ تھے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ کے سسر محترم بھی تھے۔ ہمارے حضرت جی کے وہ سسر بھی تھے، اور حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں ان کا شمار تھا۔ ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بیعت ہوئے تو مجلس تھی اور حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی قلب پہ انگلی لگائی، اور تحرک تو دور کی بات، اتنی تیز آواز سے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کے سینے سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ تذکر اس کو کہتے ہیں، تذکر تحرک کے بعد جو آتا ہے، انسان اگر لگا رہے تو پھر تذکر نصیب ہوتا ہے، دل کی آواز ہوتی ہے۔ اس آواز کا نشہ عجیب، ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں، گرمیوں کی چھٹیاں، تو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی مسکین پور شریف جائیں وقت گزاریں، تو حضرت جی اور 2 یا 3 ساتھی گئے۔ تو حضرت نے مجھے خود بتایا، یہ بہت سالوں پرانی بات ہے، فرمایا کہ الحمدللہ وہاں ہم اتنا مراقبہ کرتے تھے مزار پہ، وہاں یہ نعمت نصیب ہوئی، 24 گھنٹے دل اللہ 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 کرتا رہتا تھا۔ فرماتے تھے کہ 2 نفل پڑھتے کہ سونا بھی چاہتے، سونے کے لیے لیٹتے تو اور تیز ہو جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو اور تیز ہو جاتا۔ فرمایا کہ 2 نفل ہم پڑھتے کہ یا اللہ تو کرم فرما دے، کوئی تھوڑا کم ہو جائے، اور نیند، ظاہر ہے نیند جسم کی ایک ضرورت ہے نا، کوئی بندہ 24 گھنٹے اگر جاگ لے تو اس کا حال عجیب ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے چھوڑے، ایک رات جا کے اگلے دن بھی نہ سوئے، صبح تو شام تک عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ دن گزر جاتے، سونا ہی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیفیت سالک کی اس وقت ہوتی ہے کہ جو ابتدائی اذکار ہم سینے کے کرتے ہیں، کسی شیخ کامل کی رہنمائی میں تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ، تو یہ پہلا قدم ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے تحرک ہوتا ہے، پھر تذکر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تذکر کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت غیر اختیاری طور پہ دل محض ہی اللہ رب العزت کی یاد میں رہتا ہے، حتیٰ کہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو عمر نو بھی نصیب ہو جائے اور وہ تکلف کرے کہ میرے دل میں کسی غیر اللہ کی محبت آ جائے، خود چاہے تو بھی نہیں آئے گی۔ اور امام ربانی، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کیفیت جب مل جائے تو پھر انسان کی واپسی کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ کا اثر ضرور ہوتا ہے، گناہ کا اثر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، انسان کتنے ہی بڑے مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی ایسا گناہ کبیرہ ہو جائے، جیسے دیکھیں ہم اگر بہت لمبے سفر کریں، جیسے حضرت حافظ صاحب کرتے ہیں، تو بڑی بڑی نہریں ہوتی ہیں نا، تو بعض آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی نہریں بھی ہوتی ہیں۔ اس چھوٹی نہر میں ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ نے ایک دفعہ مثال بتایا کہ چھوٹی نہر میں ایک کوئی بہت بڑا پتھر گر جائے جو گہری نہ ہو تو کچھ پانی رک جائے گا نا، یعنی اس کے نیچے تک بھی چلا جائے اور باہر بھی ہو تو پارٹیشن ہو جائے گا نا۔ تو کوئی ایسا گناہ کبیرہ بندے سے ہو جائے
تو خدا نہ خواستہ یہ کیفیت رک بھی جاتی ہے یا زائل بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر توبہ استغفار کرنے سے، شیخ کو بتانے سے اگر ایسا گناہ ہو جائے تو ان کی دعاؤں اور توجہات سے اس گناہ کی ظلمت جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی ہے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ اچھا، باطنی کیفیت کے رک جانے میں ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، وہ ہے کہ خدا نہ خواستہ شیخ کے ساتھ سوء ظن ہو جانا۔ سوء ظن کا مطلب یہ کہ خیال آنا اتنا برا نہیں ہے، لیکن خیال کو سوچنا اور اس کا جم جانا یہ مضر ہوتا ہے۔ خیال کا آ کے گزر جانا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا قلب جو ہے وہ ایسی شاہراہ کی مانند ہے کہ جس پہ اچھی اچھی نئی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں اور گدا گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، اور وہ اپنا پیشاب پاخانہ بھی کرتی ہیں، چونکہ جانور تو جانور ہے نا۔ تو فرمانے لگے انسان کا دل جو ہے وہ ایسی شاہراہ کی مانند ہے۔ تو جب انسان ذکر اور اس طرح کی چیزوں نہ کرتا ہو تو پھر جیسا اس کا کھانا پینا ہے اور جیسے اس کی طہارت ہے اس کے مطابق خیال آتے ہیں۔ دو چیزیں یاد رکھے، حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو چیزوں پہ بہت ہی تاکید دیتے تھے، ایک تو لقمہ حلال پہ اور ایک طہارت پہ۔ طہارت یاد رکھیں، جو بندہ صحیح طرح طہارت نہ کرے اس کے وساوس کبھی نہیں رک سکتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے اور غالباً امریکہ یا کسی ایسے ملک سے آئے تھے، تو فرمانے لگے کہ تمہیں کیا پتا، بظاہر تو وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے خوشبوئیں لگا لیتے ہیں، لیکن فرمانے لگے کہ اتنے گندے، وہ ایسے آواز کو کھینچا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اتنے گندے اور بو کہ انسان کا بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ پھر وہاں ایک بات سمجھائی، فرمانے لگے وہ کیوں ہے، وہ کیوں بو آتی ہے، کہ وہ طہارت کا خیال نہیں کرتے۔ اپنے الفاظ میں سمجھایا کہ جاتے ہیں واش روم، ٹوٹی نکالتے ہیں اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں اور بس چل گئے۔ یا ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ویب ٹیشو جس کو کہتے ہیں، پر خوشبو والا گیلا ٹیشو ہوتا ہے، وہ اس کو یوز کر لیتے ہیں، یعنی جب سٹول پاس کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو ان کا جو کموڈ ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے نا کوئی ٹوٹی یا لوٹا نہیں ہوتا۔ شاور لینا ہے تو شاور تو لگا ہی ہوگا، شاور لگا ہوتا ہے، لیکن وہ ویب ٹیشو جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ طہارت کو صحیح طرح نہ سیکھے اس کو وساوس ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ مجھے یاد ہے میں بیٹھا ہوتا ایک نوجوان آیا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے ایک عجیب مشکل ہے کہ میں پیشاب کرتا ہوں تو مجھے پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں۔ یہ عاجز بھی تھا مجلس میں، نوجوان، وہ کہنے لگا جی میں ایک حکیم کے پاس گیا۔ آپ سر ہماری آواز تو مردوں میں ہی ہے نا؟ ہاں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں ایک حکیم کے پاس گیا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے آپ کو سیلان مزی، جو سیلان کہتے ہیں کہ جو چیز پتلی ہو، بہنے والی ہو، جیسے پانی ہے ہم پھینکے تو ایسے بہہ جائے گا نا، تو اس کو کہتے ہیں سیلان، اصطلاح میں کہتے ہیں سیلان۔ اور مزی کہتے ہیں کہ جب انسان میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، منی سے پہلے جو لیسدار مادہ ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں حکیم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے میری نبض دیکھی اور میں نے کہا جی مجھے پیشاب میں کر لیتا ہوں، اس کے بعد قطرے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو سیلان مزی کا مرض ہے، نوجوانی میں آپ کو سیلان مزی کا مرض ہے۔
یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آج انشاءاللہ اسی پہ ہی ختم ہو جائے گی بات. یہ اہم ترین ہے. بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پیشاب پاخانے کی طہارت کیسے کرتے ہیں، ہاتھ کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ حضرت شیخ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس باقاعدہ آنے والوں کو خود سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے کہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے پیشاب کا استنجا کرنا ہے، ایسے پاخانہ کا استنجا کرنا ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ استنجے کے بعد ہاتھ کیسے دھونا ہے. ان کے بیت الخلاء میں ان کے بیت الخلاء میں 2 پڑے ہوتے تھے ڈبے. دائیں طرف پاک صاف ڈھیلے ہوتے تھے، اور بائیں طرف ایک برتن ان کے بیت الخلاء میں پڑا ہوتا تھا. اب تو خیر کہیں نظر ہی نہیں آئے گا، جو مستعمل ڈھیلا استعمال کر کے پھینکتے ہیں. اور جب وہ سفر کرتے تھے تو جو ہے نا وہ جیب میں رکھتے تھے ڈھیلے. ایک دفعہ اس عاجز نے کہہ دیا، یہ فقہا نے بھی لکھا ہے کہ ٹوائلٹ میں وہ ٹیشو استعمال کریں ہڈی سے، کاغذ سے، جس کے اوپر لکھا جا سکے، اس سے طہارت استنجا کرنا یہ منع فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے پتھر سے جو پانی کو جذب کر لے اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا ٹیشو جس پہ لکھا جا سکتا ہے، جو ٹوائلٹ ٹیشو سے ہٹ کے ہے، جیسے نیپکن ہوتا ہے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، کچن کے لیے، رومز میں ٹیبل پہ رکھنے کے لیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پیشاب کا استنجا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ جذب کر لے، چونکہ اس پہ لکھ سکتے ہیں. کہ ساجد نے کہا کہ شیخ صاحب بعض اوقات میں جو ہے نا اس ٹیشو سے کر لیتا ہوں. اللہ، بس اتنا کہنا تھا. جلال میں آگے فرمانے لگے کہ تم لے کے آؤ ٹیشو، میں تمہیں لکھ کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کاغذ پہ لکھا جا سکے اس سے استنجا کرنا منع ہے. اور فرمانے لگے تم پیر کو کہہ رہے ہو کہ ٹیشو سے میں استنجا کر لیتا ہوں. عجیب بات سنیں. فرمانے لگے کہ میں جوتی کا وہ تلوا، جوتی کا تلوا کس کو کہتے ہیں؟ جو جوتی ہم پہنتے ہیں نا اس کے نیچے والا حصہ، اس کو تلوا کہتے ہیں. جب یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم فرش پہ چلتے ہیں تو وہ رگڑ رگڑ کے صاف پاک ہو جاتا ہے. پلاسٹک والا نہیں، جو لیدر اور پہلے زمانوں میں بوٹوں کے جو تلوے ہوتے تھے نا وہ پلاسٹک کے نہیں ہوتے تھے، وہ لیدر کے ہی ہوتے تھے. اب تو پلاسٹک کے ہوتے ہیں نا. تو فرمانے لگے کہ ظفر میں اس تلوے سے پیشاب کا استنجا کر لوں گا جو گھسٹ گھسٹ کے پاک ہو جائے، لیکن ٹیشو سے نہیں کروں. تم پیر کو کہہ رہے ہو کہ میں ٹیشو سے استنجا کر لیتا ہوں. ایسی طہارت ان کو آتی تھی. آج اس عاجز کا ایک شادی میں جانے کا موقع ملا. تعلق ایسا تھا ان کے بیٹی کا نکاح مولانا پروفیسر سلیم صاحب دامت برکاتہم کے بہت ہی قریبی ملک خالد صاحب. آپ نے دیکھا ہوگا اجتماع پہ جو سیکیورٹی ہوتی تھی نا اس میں وہ بہت ہی یاد آپ کو آ گیا ہوگا. ان کی بیٹی کا تھا، مولانا سلیم صاحب نے نکاح پڑھایا اس کا. تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عاجز اس میں گیا کہ چلو ان سے ملاقات ہو جائے گی، وگرنہ کوئی ضرورت نہ تھی. کیونکہ وہ میرے استاد بھی رہے ہیں، امریکہ میں تشریف لاتے تھے، گھنٹوں مراقبہ کرواتے تھے. سب سو جاتے تھے رات کو، حادثہ سب سو جاتے تھے، وہ اور یہ عاجز. وہ مجھے میرے اسباب کی توجہات دیتے تھے. اور فجر تہجد کے وقت ہم اٹھتے تھے، اور ہمارے ایک ساتھی اظہر صاحب انہوں نے جاب پہ جانا ہوتا تھا تو مولانا سلیم صاحب فرماتے چلے بھی ظفر صاحب سو جاتے. تو جی ہم سو جاتے. وہ جیسے ہی اظہر صاحب سوتے تو وہ اٹھ جاتے، یہ عاجز بھی اٹھ جاتا تھا. ساری رات مراقبہ رہتا. تو ہم لوگ ادھر کتابیں پڑھتے تھے، کچھ ساتھی مولانا حافظ سہیل عرفان صاحب اور ساتھی. تو جب مولانا پروفیسر سلیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے نا تو یہ عاجز مدرسے میں نہیں جاتا تھا، بس ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. اچھا وہ یہ سارے مجھے کہتے کہ یار تم عجیب آدمی ہو. جو محتمم تھے وہ کہتے کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے.
اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ آئے ہیں اور پھر یہ چلے جائیں گے، تو کتابیں تو ہم نے پڑھتے ہی رہنا ہے، تو یہ چند دن کے لیے آئے ہیں۔ یقین کیجئے کہ بعد میں مولانا حافظ سہیل عرفان صاحب نے فرمایا کہ یار یہاں آ کے پتہ چلا کہ آپ جو وہاں کرتے تھے نا وہ ٹھیک ہی کرتے تھے۔ یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو پھر سمجھایا۔ اچھا، اس نوجوان کو حکیم نے کہا آپ کو سیلانی مزی ہے، تو شیخ صاحب نے وہ کہنے لگا جی کہ میں اتنا تنگ آ گیا ہوں، اس کے یہ الفاظ تھے، کہنے لگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو شیخ صاحب نے اس کو پھر سمجھایا، کیوں جی آپ صاحب کھل کے ذرا بات کرنے کی اجازت، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ دیکھیں جس کی طہارت ٹھیک ہوگی اس کا وضو ٹھیک ہوگا، اور یاد رکھیں وضو بھی سیکھنے والی چیز ہے۔ وضو صرف یہ نہیں ہے کہ اعضاء کو دھو لیا، وہ تو جائے گا، حکمن ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن نماز میں وہ کیفیت نہیں ہوگی جو سیکھے ہوئے وضو کی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحبتی علم جو کسی شیخ کامل کے پاس رہ کے بندہ سیکھتا ہے وہ کتابی علم پہ فوقیت رکھتا ہے۔ تو ہم کچھ ساتھی تھے، ہم لوگوں نے کتابیں بعد میں پڑھی، پہلے 7-8 سال جو ہے نا وہ بغیر کتابیں پڑھے، وہ کہ اساتذہ نے ہمیں اسلامک اسٹڈیز میں جو پڑھا وہ تو دورہ حدیث شریف اور درس نظامی کے مقابلے میں قطرہ ہے، وہ تو ایک سمندر ہے۔ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں تو سلیکٹڈ پورشن ہوتا ہے نا، منتخب، صرف نحو ہو گئی، تفسیر کا کچھ حصہ، کچھ احادیث مبارکہ کا، کچھ فقہ کا، کچھ تاریخ کا، تو درس نظامی تو سمندر ہے اس کے مقابلے میں، ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے مقابلے میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ رول ہے کہ جس نے درس نظامی کیا، دورہ حدیث شریف کیا وفاق المدارس سے، اور بی اے کا انگلش کا پیپر پاس کر لیا یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی اس سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری دے دیتی ہے۔ جس نے درس نظامی کیا وفاق المدارس سے اور بی اے کا انگلش کا پرائیویٹ پیپر پاس کر لیا، الیکٹو جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پاکستان میں یہ قانون ہے کہ ایم اے اسلامیات کی ڈگری دے دی جاتی ہے جو 16 سال میں ملا کرتی ہے۔ دیکھیں کتنی اللہ کی علوم اسلامیہ کا مقام اور عظمت دیکھیے۔ تو ایک وہ بندہ جو 16 سال لگائے گا اور ایک وہ بندہ جو 8 سال لگائے گا، تو ایم اے اسلامیات کی ڈگری بھی مل جائے گا، اور علم تو ایک نور ہے۔ تو اس کو پھر سمجھایا، فرمانے لگے، اس کو دیکھتے رہے، کہنے لگے کہ بیٹا آپ کو کوئی سیلانی مزی کا مرض نہیں ہے، حکیم صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کو پھر سمجھایا کہ جب انسان پیشاب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے کہ جو بلیڈر یعنی مثانے میں پیشاب جمع ہوتا ہے، جب وہ ہم خارج کر دیتے ہیں تو وہاں ایک لاک ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ اب پیشاب کی نالی میں رہ گیا، وہ جو فرمانے لگے کہ وہ جو آپ کو قطرے آتے ہیں وہ قطرے ہیں جو پیشاب کی نالی میں ہیں۔ پھر اس کو سمجھایا۔ اچھا، حضرت سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الفقہ میں، زبدۃ الفقہ میں بھی اس عنوان پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کو سمجھایا کہ پیشاب کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ پانی لازم نہیں ہے، لیکن پیشاب کے قطروں کا رک جانا اور آنے والے قطرے کو ڈھیلے سے یا اس ٹیشو سے جو بنا ہی ٹوائلٹ کے لیے ہے اس سے خشک کر لینا، فرمایا کہ یہ واجب ہے۔ جب تک تمہیں پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، تم اگر وضو کر لو گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، عوام الناس میں کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا اور اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں، ایک نیک صالح لوگوں کی طرف اس کو راغب کر دیتے ہیں،
اور دوسرا فرمایا کہ حدیث شریف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے عیب اس پہ کھول دیتے ہیں. ارے بھائی بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں بھائی دلگیر خان صاحب، میری عادت خراب ہے کہ بولنے پہ بٹھا دو تو بولتا ہی رہتا ہوں. آپ نے ہی اشارہ کرنا ہے کب رکنا ہے. یہ آپ پہ ہے، مجھے نہیں پتا. ہاں جی، میں تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایک اسٹرانگ چائے کا کپ اور فورٹ کی گولی لے کے نا وہ آ گیا وہ تاکہ بیٹھ سکوں. الحمدللہ. تو فرمانے لگے، اور اس حدیث نے پھر کتابوں میں بھی پڑھا، اس کو سمجھایا کہ جب پیشاب کر لو تو پیشاب کی نالی کو جڑ سے 3 دفعہ نہ چھوڑو، پیشاب کے قطرے گرے. فرمایا کہ آخری مرتبہ جو پیشاب کا قطرہ آئے اس کو خشک کر لو. اب چونکہ وہ تو انگلش تعلیم والا تھا، انگلش تعلیم پڑھا ہوا تھا، اور اس کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی، نیا نیا بیعت ہوا تھا. پھر اسے ایک اور چیز سمجھائی. فرمان لگے کہ اس اطمینان کے لیے تم احتیاط سے اپنی ازار بند کو سنبھالتے ہوئے، یعنی شلوار کو سنبھالتے ہوئے اٹھو. اگر کوئی قطرہ ہوگا تو تم جیسے ہی کھڑے ہوگے وہ باہر آ جائے گا. اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. میں نے پوچھا، اس نے پھر ایسے ہی شروع کیا. میں نے پوچھا کہ میں کہ یار پتہ تو چلے. کہنے لگا جی میں نے کیا کیا، آپ عجیب حیران رہ جائیں گے. کہنے لگا جی میں نے کیا کیا کہ جیسے یہ حضرت شیخ صاحب نے سمجھایا نا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کیا کیا اس طرح سے پانی کو استعمال نہ کیا، پیشاب کیا. پیشاب واش روم میں بیت الخلاء میں ایک جاگیا لے گیا اور ٹوائلٹ ٹیشو لے گیا. پیشاب کر کے اسی طرح سارا خشک کر کے صاف کر کے میں نے کیا کیا کہ وہ پہن لیا جاگیا اور آگے رکھ لیا ٹیشو، اور چھت پہ چلا گیا. چھت پہ جا کے میں نے چھلانگیں لگانی شروع کر دی تاکہ کوئی قطرہ ہے نا تو وہ باہر آ جائے. کہنے لگا کہ اس کے بعد میں نے جا کے چیک کیا. ٹیشو اس لیے رکھا کہ ٹیشو سینسٹیو ہوتا ہے نا، جو کلر ٹیشو ہوتا ہے نا اس پہ جیسے ہی قطرہ لگے گا تو فوراً پتہ لگ جائے گا. کہنے لگا بس چند چھلانگیں لگا کے میں واش روم میں گیا اور میں نے جاگیا اتار کے ٹیشو دیکھا تو وہ بالکل خشک تھا. کہنے لگا کہ اس کے بعد پھر میں نے پانی کا استعمال شروع کیا. تو کتابوں میں میرے پیارے بھائیوں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک پیشاب کے قطرے کی تسلی نہ ہو جائے پانی کا استعمال کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام الناس میں کیا ہوتا ہے ہاں کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے استقامت کی توفیق مانگنی چاہیے. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے کو کبھی حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی صفت ہو جو تمہارے اندر نہ ہو، یا اس کے اندر ایسی خامی نہ ہو جو ان خوبیوں کے باوجود تمہارے اندر موجود ہے. تو فرماتے تھے کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اپنے لیے استقامت کی دعا کرو. تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ جب پیشاب کا قطرہ رک جائے، تسلی ہو جائے 100%، تو اگر آپ پانی استعمال نہ بھی کریں تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر پیشاب اپنے مخرج سے پھیل جائے 1 درہم کے برابر، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہاتھ میں اگر آپ پانی ڈالیں تو اس ہتھیلی میں جتنا پانی ٹھہر جائے اس کے بقدر یا اس سے زیادہ ناپاکی لگ جائے تو دھونا واجب ہے. اگر اس سے کم ہے یا مخرج سے نہیں پھیلا تو آپ ڈھیلے یا ٹیشو سے خشک کر کے قطرے رک جائیں. بالفرض پانی نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پانی کے استعمال کے بغیر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، دوسرا اس نے ایک اور بڑا اچھا سوال کیا. چند دن ہوئے ایک نوجوان کا مجھے واٹس ایپ آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا. تو اس حدیث نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. وہ کہنے لگا جی میں نماز پڑھ شروع کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے پیشاب کا قطرہ نکل آیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو کیا کروں. تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ یار تم کوشش
کوشش یہ کرو کہ جب محسوس ہو تو 1-2 مرتبہ چیک کر لو، اگر ہو تو اول تو یہ جو تمہیں طریقہ بتایا ہے اس کے بعد آئے گا ہی نہیں، اور اگر محسوس ہو تو چیک کر لو، نہ نظر آئے تو پھر بار بار بھی خیال آتا رہے یا محسوس ہوتا رہے، اس کی فکر ہی نہ کرو، اپنی نماز پوری کرو۔ پھر اسے فرمایا کہ شیطان کو جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تفصیل فرمائی تصرف کی باتوں کو بھٹکانے، بہکانے، پریشان کرنے میں، فرمانے لگے کہ شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ اس قسم کی حرکت کرے کہ آپ کو لگے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے یا ریح خارج ہو گئی۔ تو فرمانے لگے اگر بار بار ایسا محسوس ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو، اپنے کا نماز کو مکمل کرو۔ اچھا، ہمارے ایک ساتھی آج بھی حیات ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، اسکول میں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شیخ صاحب مجھے وساوس بڑے آتے ہیں۔ تو ہم لوگ وضو کر رہے تھے، حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پروفیسر سیم صاحب کا اس پر یونیورسٹی میں آپ صاحب جہاں گھر ہے نا جی، اس کے بالکل ساتھ والا گھر شیخ صاحب کا گھر ہوا کرتا تھا۔ تو کبھی مہینوں بعد ان کی عیادت کے لیے جاتا ہوں تو گاڑی کو سائڈ پہ پہلے الحمدللہ روکتا ہوں، پھر اس گھر کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں، اس کو دیکھتا رہتا ہوں، اس گھر کو، پھر جاتا ہوں۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ کہنے لگے کہ یار عجیب بات ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ شیخ کے گھر جاتے ہیں، ٹھک سے دروازے کے پاس گاڑی روک دیتے ہیں۔ فرمانے لگے ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے تو گاڑی دور کھڑی کرتے تھے اور پیدل چل کے شیخ کے گھر جایا کرتے تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، فرمانے لگے ظفر میں، حضرت جی، بھائی جان نصرت، اب وہ تو نام لیتے تھے نا، فرمانے لگے بھی میں، ذوالفقار، نصرت، ہم جاتے تو ہم کیا کرتے، چونکہ آپ تو گئے ہوئے ہیں نا، وہ جب سیدھا روڈ سے ہم بائیں ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ نالا ہے نا، تو فرمانے لگے کہ ہم اپنی سواری سے وہیں اتر جاتے تھے اور دائیں ہوتے ہی گاڑی ڈرائیور لے کے آتا تھا اور خانقاہ میں پیدل جاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہے کہ شیخ کی خانقاہ کے دروازے پہ جا کے رکے اور گاڑی سے اتر کے اندر چلے جائیں۔ یہی اصول ان کا مسجد کا بھی رہا، مسجد جانے آنے کا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے وساوس بڑے آتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ وہ ٹھہرا ہوا تھا، وضو کر رہا تھا، تو اس کا کرتا زمین پہ لگ رہا ہے۔ اب وہ وضو کر رہا ہے بیٹھ کے لوٹے سے اور کرتا زمین پہ لگ رہا تھا، تو شیخ صاحب تشریف لے آئے، کرتے پہ نظر پڑی تو اس نے جب وضو کر لیا، کہنے لگے بھئی شاہد، چونکہ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، ویسے آپ بھی نہیں جانتے میرا خیال، چلو اس لیے غیبت نہیں ہوگی نا، ان کا نام شاہد، کہنے لگے پرانے ساتھی ہیں، ہم شروع سے ہی اکٹھے رہے، یہ عاجز اور وہ، بلکہ اس عاجز سے بھی 1 سال سینئر ہے۔ تو کہنے لگی شاہد تم کہتے ہو مجھے وساوس بڑے آتے ہیں، حالت تمہاری یہ ہے کہ کرتا تمہارا نیچے لگ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم وضو کر رہے ہو، زمین گیلی ہو رہی ہے، کرتا گیلا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ جو بندہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرے گا اس کا وضو کیسے ٹھیک ہوگا، اور جس کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا اس کو نماز میں وساوس کیوں نہ آئے اور نماز کے علاوہ بھی آئیں گے۔ اچھا، اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا یار، اپنا بھائی دلگیر صاحب ہو گئے، چلے بات کو آخری واقعہ سا، یار گھڑی سامنے لگا دینا تاکہ بولنے والے کو پتہ چلے اللہ کے بندے۔ آپ نے دیکھا نہیں محل شریف میں ادھر 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 پیچھے چاروں طرف گھڑی لگی ہوئی ہے، آپ ادھر تو لگائے نا اور اگلے کو بتائے کہ جی اتنی دیر بول رہا ہے تاکہ ٹائم بندہ دیکھ لے۔ اچھا، بہرحال یہ آخری واقعہ عرض کر کے بات شروع کرتے ہیں۔ امید ہے حاضری رہی تو ہم اس عنوان کو جاری رکھیں گے، یہ عنوان ختم نہیں ہوا، یہ پہلا عنوان ہے وساوس کو کنٹرول کرنے کا۔ تو ہم اس کو طہارت پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر وضو پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آخری واقعہ کہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سردی گرمی دوپہر کو سوتے تھے، فرماتے تھے کہ دوپہر کو سونا کیلولا جو ہے وہ سنت ہے، وہ کیا ہے؟
سنت ہے، سردی گرمی سوتے تھے، گرمیوں میں اندر۔ اچھا، ان کے کمرے میں کبھی صوفہ آسا، کبھی بیڈ ہوا ہی نہیں، بس یہ جو ہے نا اس طرح کی دری، اس کے اوپر ایک کھیس اور ایک تھوڑا سا موٹا، اور یہی ان کا بستر ہوا کرتا تھا۔ تو گرمیوں میں اندر، سردیوں میں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے کمرے سے باہر نکلے تو برآمدہ تھا، اس پہ چٹائی بچھا کے دھوپ میں سردیوں میں سویا کرتے تھے۔ تو ہم 2-3 ساتھی تھے، جس میں یہ شاہد صاحب، یہ عاجز تھا، اور ایک اور ساتھی تھے، ان کا وہ آپ صاحب جانتے ہیں، آفاق حیدر صاحب۔ تو ہم تینوں کا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اچھا، ان کی عادت یہ تھی حضرت حفصہ کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی بندے سے دبواتے تھے۔ پاس اگر کوئی بیٹھا انہوں نے کہیں جی کہ حضرت میں بھی دبا دوں، ارے نہیں بھی، بس ایک ہی کافی ہے، ایک سے زیادہ بندے سے ایک وقت میں نہیں دبواتے۔ اچھا، اب پاکی ناپاکی کا تو وہ خیال رکھتے تھے، اور جو قریب والے تھے ان کو یہ چیزیں سکھاتے تھے، پاکی ناپاکی۔ اور حافظ صاحب قرآن پاک اپنے مریدین کا خود سنا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی اللہ اللہ سیکھنے آئے اور اللہ کا کلام اسے صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے کہ تم نے قرآن کیوں نہ سنا، یہ تیری ذمہ داری تھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر لکھنا اور کہلوانا آسان، فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ 2 باتیں فرماتے تھے کہ جب میرا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو میں کام جاتا ہوں، اور فرماتے تھے کہ حشر کے دن یہ جو دنیا میں پیر بنے پھرتے ہیں، حشر کے دن ایسے اشارہ کیا، فرمانے لگے اللہ رب العزت ایسے پکڑیں گے کہ تم پیر تھے اور تم لوگوں کو سمجھاتے نہیں تھے جہاں سمجھانا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ویسے ایک بات عرض کر دوں آپ صاحب معذرت کے ساتھ، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات رہے نا، یہ خامی جاتی نہیں اس آجے سے۔ ایک دفعہ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ آپ اصلاح کرتے ہی رہتے ہیں، گروپس میں بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دے تو اس کا جواب دیتے۔ ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ صاحب جب تک حیات رہے، ان کے کسی خلیفہ نے کبھی اپنے نام کے ساتھ پیر نہیں لکھا۔ آج تو پیر اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، تو پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ایک وقت تھا کہ MBBS اتنے زیادہ بن گئے تھے کہ نوکریاں نہیں تھی، ڈاکٹر بہت تھے۔ تو وہ ایک محاورہ اس وقت نکلا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، نکلا تھا کہ چونکہ پنجابی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں نا، تھوڑی بہت پنجابی آتی، وہ کہتے تھے کہ اٹ پٹو تے ڈاکٹر لبدے پے تے اج اٹ پٹو نا تے پیر لبدے پے۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لکھنا اور کہلوانا آسان، پیری کا حق ادا کرنا یہ مشکل کام۔ تو حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے، اور پھر فرماتے کہ دھوپ میں کبھی ایسے نہ لیٹنا کہ آدھا جسم سائے میں آدھا دھوپ میں، فرمایا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ دھوپ میں لیٹ جاتے تھے چادر لے کے، تو سرسوں کا تیل، خوشبو کا صابن یوز نہیں کرتے تھے، گھر صابن بنتا تھا آپ سب وہ یوز کیا کرتے تھے، اور سرسوں کا تیل، اور کوئی مصنوعی تیل نہیں، اس میں سرسوں کا یا گھر کا بنا ہوا تیل جو ہوتا ہے نا بادام وغیرہ کا، وہ تو پیروں کو یہ عاجز تیل لگا رہا تھا، تو میرے ہاتھ جو ہے نا تیل والے لگ گئے فرش کو، اور میں رک گیا، میں کیا ہو یہ تو میرے ہاتھ یعنی چکنے تھے یا فرش کو لگ گئے ہیں، نیا نیا کچھ ہی دیر ہوئی تھی بیعت ہوا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اب میں یہ کیسے لگاؤں، میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے، شیخ صاحب کے پیروں کو لگا دوں ناپاک ہاتھ، کیا کروں؟ اور شیخ صاحب سو رہے تھے چادر لیے ہوئے، گرمی سردی بھرپور، سورج کی دھوپ پڑ رہی، بڑا مزہ آ رہا تھا بیٹھنے میں۔ تو فوراً شیخ صاحب نے چادر اتاری اور فرمانے لگے بھائی ظفر، سورج کی دھوپ جس زمین پہ مسلسل پڑے اس پہ ناپاکی کی بو اور جو ہے نا وہ خشک ہو جائے تو وہ سورج کی حدت کی وجہ سے زمین پاک ہو جاتی ہے، تمہارا ہاتھ پاک ہے تم تیل لگاتے رہو پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرتے تب تک ہمیں اپنے شیوخ کا کامل تعلق، محبت، اعتماد، عقیدت عطا فرمائے، اور اسی پہ ایمان کی موت آئے، اور حشر کے دن
انہی کی معیت ہمیں حاصل ہو۔ وآخر دعوانا